دعا کی قبولیت تو اس طرح بھی ہوتی ہے کہ تم جو اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہو وہ اللہ نے تمہیں ضرور عطا کرنا ہوتا ہے، مگر اس سے پہلے وہ تم سے بڑے بڑے کام لینا چاہتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ پہلے تمہیں اپنے بہت قریب کرنا چاہتا ہو تاکہ جب تم اپنی خواہش کو پالو تو اس رب کائنات کو بھول نہ جاؤ۔ ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں تمہاری خواہش کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت کچھ عطا کرنا چاہتا ہو، تو اس آزمائش کی گھڑی میں اس مالک پر بھروسہ رکھو، وہ تمہارے حصے کی خوشیاں تمہیں ضرور نصیب کرے گا۔ اور کس نے کہا کہ دعا قبول نہیں ہوتی؟ اللہ آپ کی ہر دعا سنتے بھی ہیں اور قبول بھی کرتے ہیں، پر ہاں، ہر دعا قبول ہونے میں وقت لگتا ہے۔ اللہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ کچھ دعائیں اپنے پاس سنبھال کر رکھتے ہیں، کیونکہ وہ دعائیں اللہ کو اتنی پسند ہیں کہ وہ اپنے بندے کو بار بار سنتا ہے۔ آنے دو اسے جو اللہ کے لکھے ہوئے نصیب سے آ رہا ہے، شاید وہی تمہاری رضا بھی ہو۔ توفیق ملی ہے تو مانگتے رہو، ہو سکتا ہے جو تم چاہتے ہو وہ انہی دعاؤں کے بدلے ملنا ہو۔ تمہارا اللہ با اختیار ہے، وہ چاہے تو لمحوں میں زمین کو آسمان اور دعا کو تمہارا مقدر کر دے، اس کی خدائی میں کسی کا کوئی دخل نہیں۔ اس لیے اللہ کے فیصلوں پر یقین رکھا کریں، کیونکہ جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے نا، اللہ اس سے واقف ہے، وہ اللہ کے حکم سے ہی ہو رہا ہے۔ اور یقین کریں وہ آپ کو جہاں بھی لے جا رہا ہے نا، آپ کے لیے اس ہی میں خیر ہے، اور یہ بات آپ کو کافی سفر کرنے کے بعد پتہ چلے گی۔ اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ راستے آسان ہوں گے، ہاں مشکلیں ضرور آئیں گی، حالات دشوار لگیں گے، راستے کٹھن بھی ہو سکتے ہیں، مگر تم نے ثابت قدم رہنا ہے، ہار نہیں ماننی۔ اب بس بے فکر ہو جاؤ اور یہ یقین کر لو کہ اب جو بھی ہوگا بہترین ہوگا، کیونکہ جب معاملہ اللہ کے ہاتھ میں آتا ہے نا تو زندگی سنور جاتی ہے، تمام غم دور ہو جاتے ہیں۔ شکریہ۔